کے جنوب مشرق میں واقع صحرائے تھر جہاں رومانوی داستانوں کا مرکز رہا ہے، وہیں رنگ برنگی تہذیب و ثقافت کی بھی آماجگاہ ہے۔ یہ وہ علاقہ ہے جو راجستھانی اور سندھی کلچر کا سنگم ہے۔ صحرائے تھر کی معیشت کا انحصار زیادہ تر مال مویشی پر ہے، اور اگر بارش ہو جائے تو تھر بہشت بری ہو جاتا ہے۔ اگر بادل مہربان نہ ہوں تو تھر میں خشک سالی کا سما ہو جاتا ہے۔ یہی سبب ہے کہ تھر میں عموماً قحط کی وجہ سے سینکڑوں افراد اور جانور موت کے منہ میں چلے جاتے ہیں۔ 2 دہائی قبل کسی کو یہ پتہ نہیں تھا کہ صحرائے تھر میں اربوں کا کالا سونا یعنی کوئلہ زیر زمین مدفون ہے۔ تھر میں اللہ تعالیٰ نے پاکستان کو 175 بلین ٹنز آف کول دیا ہے۔ آپ اس وقت اسپیسیفکلی بلاک 2 میں ہیں، اور اس بلاک کے اندر تقریباً 2 بلین ٹن کا کول اویلیبل ہے، جو کہ ہم لوگ اب نکالنا شروع کر دیا ہے۔ ہم نے اس کی مٹی ہٹا رہے ہیں ابھی تقریباً 3 سالوں کے بعد۔ 3 سالوں تک جو یہ کام آپ دیکھ رہے ہیں، 3 سالوں تک یہ کام چلے گا۔ اس میں تقریباً 112 ملین کیوبک میٹر آف ارتھ ریموو ہم کریں گے۔ اس کے بعد ہم اتنا کول نکالنے لگیں گے تاکہ ہم ایک اپنا 660 میگا واٹ کا پاور پلانٹ چلا سکیں۔ ملک میں توانائی کا بحران دن بدن سنگین ہوتا جا رہا ہے، اور ہائیڈرو پاور کی پیداوار کے لیے ہمارے پاس اتنے وسائل موجود نہیں ہیں۔ کوئلہ بجلی کی پیداوار کا سب سے سستا ذریعہ ہے، اور تھر کی وسیع و عریض اراضی پر زیر زمین کوئلہ ملک میں بجلی کی ضرورت کے لیے کئی برسوں تک کافی ہے۔ کہا جاتا ہے تھر میں کوئلے کے ذخائر دنیا کے 7ویں بڑے ذخائر ہیں۔ ایک اندازے کے مطابق 150 بلین ٹن کے ان ذخائر سے برآمد ہونے والے کوئلے کا معیار بہتر ہے اور بجلی کی پیداوار میں بڑا مددگار ثابت ہوگا۔ تھر کا جو کوئلہ ہے اس کو لگنائٹ کہتے ہیں۔ یہ کوئلے کی وہ قسم ہے کہ جس کی ہیٹنگ ویلیو تقریباً 3 سے 3.5 ہزار کلو کیلریز پر کلو گرام ہے، اور یہ آئیڈیل ہے پاور جنریشن کے لیے، یعنی بجلی بنانے کے لیے یہ کوئلہ آئیڈیل ہے۔ 18ویں آئینی ترمیم کے بعد یہ ذخائر چونکہ سندھ کی ملکیت تصور کیے جاتے ہیں، لیکن اس معاملے میں وفاقی حکومت سندھ حکومت کے شانہ بشانہ کام کر رہی ہے۔ 31 جنوری 2014 کو وزیر اعظم محمد نواز شریف نے اس عظیم منصوبے کا سنگ بنیاد رکھا۔ تھر کے لوگوں کے لیے خوشحالی کا پیغام ہے، انشاءاللہ آپ کے لیے خوشحالی کا پیغام ہے، آپ کے بچوں کے لیے، آپ کی نسلوں کے لیے خوشحالی کا پیغام ہے۔ ہم اس علاقے کے اندر سوچ رہے ہیں کہ یہاں پہ ایک انڈسٹریل جو ہے وہ پارک بنے، انڈسٹریل ایریا یہاں پہ ہونا چاہیے، بالکل ہونا چاہیے۔ جب یہاں پہ کوئلہ ہے اور یہیں سے بجلی پروڈیوس ہو رہی ہے تو ارد گرد پاس کہیں انڈسٹریل ایریا کے لیے اس کا پورا اہتمام ہونا چاہیے۔ انڈسٹری آئے، یہاں پہ لوگ اس میں ان کو امپلائمنٹ ملے، روزگار ملے۔ یہ خاندان جو ہے وہ جو بیچارے بھوکے پیاسے ہیں ان کو اللہ تعالیٰ ان کو روزگار نصیب فرمائے، اور یہاں کی یہ لوگ خوشحال ہوں گے، علاقے میں خوشحالی آئے گی۔ تو میں تو سمجھتا ہوں کہ اس سے زیادہ اچھی اور کوئی بات ہو ہی نہیں سکتی۔ یہ ضرور ہونا چاہیے، اور اس کار خیر میں انشاءاللہ ہم بھی سندھ حکومت کے شانہ بشانہ اپنا کردار ادا کریں گے، اپنا ہاتھ بٹائیں گے، اپنا ساتھ اس میں ہم جو ہے وہ شیئر ڈالیں گے۔ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس منصوبے کو کامیابی کے ساتھ جو ہے وہ منزلوں تک پہنچائے۔ منصوبے کے تحت متعدد ملکی اور غیر ملکی کمپنی کا کنسورشیم کوئلے کی کھدائی کا کام کر رہا ہے۔ اس کنسورشیم میں اینگرو کول مائننگ کمپنی کو قائدانہ کردار حاصل ہے۔ وفاقی اور صوبائی حکومتوں کے درمیان طے پانے والے سمجھوتے کے تحت سندھ حکومت علاقے میں بنیادی ڈھانچہ فراہم کرے گی۔ بنیادی ڈھانچے کی سہولیات میں زندگی کی بنیادی ضروریات، پانی، بجلی، مواصلات، صحت اور تعلیم کے منصوبے شامل ہیں۔ فیڈرل گورنمنٹ کا اور پروونشل گورنمنٹ کا بہت ہی کلیدی رول ہے۔ اگر دونوں گورنمنٹس ہماری ہیلپ نہ کریں تو یہ پروجیکٹ نہیں ہو سکتا۔ فیڈرل گورنمنٹ نے اس میں 2-3 کام بہت بڑے کیے ہیں ہمارے لیے۔ سب سے پہلا کام جو فیڈرل گورنمنٹ نے ہمیں کیا وہ ہمارے لیے اس کو سی پیک میں داخل کروایا۔ سی پیک میں کے بغیر اس کی فائنینسنگ بالکل بھی ممکن نہیں تھی۔ جب فیڈرل گورنمنٹ سے ہم نے ریکویسٹ کی، پرائم منسٹر نواز شریف صاحب سے ہم نے پرسنلی ریکویسٹ کی کہ اس پروجیکٹ کو سی پیک میں داخل کیا جائے، تو انہوں نے بہت کائنڈلی اس پروجیکٹ کو سی پیک میں داخل کیا۔ سب سے پہلی ان کی کنٹریبیوشن یہ ہے۔ دوسری سب سے بڑی کنٹریبیوشن ان کی یہ ہے کہ یہاں پہ جو ٹرانسمیشن لائن لگ رہی ہے، جو کہ گورنمنٹ آف پاکستان لگا کے دے رہی ہے، $300 ملین سے وہ لائن لگ رہی ہے۔ تیسری چیز جو کہ گورنمنٹ آف پاکستان نے کی وہ ہمیں ساورن گارنٹی دی ہے، $700 ملین کی ساورن گارنٹی دی ہے، اور اس ساورن گارنٹی کا بیک اپ جو ہے، جو کہ اس کی جو اصل گارنٹی جو ہے وہ گورنمنٹ آف سندھ نے پرووائڈ کی ہے، جو کہ فیڈرل گورنمنٹ نے جس کی وجہ سے دیا۔
گورنمنٹ آف سندھ کا بھی بہت ہی کلیدی رول ہے اس میں. گورنمنٹ آف سندھ نے اس میں ہمیں پانی جو وہاں سے پاور پلانٹ کے لیے جو پانی جو ہے وہ سارا کا سارا گورنمنٹ آف سندھ بندوبست کر کے دے رہی ہے. یہاں سے جو پانی سارا نکلے گا مائننگ سے وہ بھی سارا گورنمنٹ آف سندھ کر کے دے رہی ہے. آپ نے دیکھے ہوں گے یہاں پہ آپ روڈس میں ٹریول کر کے آئے ہوں گے, سندھ کے سب سے اچھے روڈ یہاں پر بنا کے دیے ہیں گورنمنٹ آف سندھ نے. اور اس کے علاوہ یہاں پہ ایئرپورٹ بن رہا ہے. ابتدائی طور پر 330 میگا واٹ کے 2 یونٹ پر کام کا آغاز کر دیا گیا ہے اور 2018 تک 660 میگا واٹ تک یہ پاور پلانٹ مکمل ہو جائیں گے, جس سے ملک میں موجودہ لوڈ شیڈنگ کو ختم کرنے میں مدد ملے گی. معاہدے کے تحت وفاقی حکومت پیدا کردہ بجلی کی ترسیل کے لیے ٹرانسمیشن لائنیں بچھائے گی تاکہ اس توانائی کو نیشنل گرڈ میں شامل کیا جا سکے. توانائی کے بحران پر قابو پانے کے لیے کوئلے پر چلنے والے پاور پلانٹ قابل عمل بھی ہیں اور سستے نرخوں پر بھی چلیں گے. کوئلے پر چلنے والے پاور پلانٹ کی لاگت 6 روپے فی یونٹ ہوگی, جو کہ تھرمل پاور سے کہیں زیادہ کم ہوگی. یہ تھر کا ایک بہت بڑا ورلڈ سٹینڈرڈ ریزرو ہے اور پروجیکٹ ہے, لیکن اس کو بہت ڈیلے کیا گیا. الٹیمیٹلی اب یہ اس کا کریڈٹ فیڈرل گورنمنٹ کو دیں یا پروونشل گورنمنٹ کو کہ انہوں نے پرائیویٹ سیکٹر کے ساتھ مل کے اب اس پروجیکٹ کو سٹریم لائن کیا, اور ہوپ فلی میرا خیال ہے جو فرسٹ اسٹیپ ہے ان کا وہ بائی 2018 میں ایکسپیکٹ کرتا ہوں کہ وہ آن لائن ہو جائے گا. اب وہ انہوں نے بلاکس کو بھی ڈیوائیڈ کیا اور پھر 2 کمپنیز کو انیشیلی اس وقت پروجیکٹس کے لیے دیا ہے. ایک 1300 کچھ میگا واٹ ہے, ایک 660 میگا واٹ ہے جو اینگرو والے کر رہے ہیں. اور بڑا اچھا جو پرائیویٹ پبلک سیکٹر میچنگ جو فارمولا ہوتا ہے اس پہ کر رہے ہیں, جیسے پروجیکٹ کی فائنینسنگ, پروجیکٹ کو مینجمنٹ وہ پرائیویٹ سیکٹر کمپنی کرے گی, اور انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ اور جو ریلیٹڈ ایشوز ہیں وہ گورنمنٹ کرے گی. تو لامحال پہلے جب پرائیویٹ سیکٹر کرتا تھا وہ بہت پریشان ہو جاتا تھا, تو ابھی جب گورنمنٹ انوالو ہوگی تو گورنمنٹ کا اپنا پروجیکٹ ہوگا, تو وائس ورثہ دونوں پہ پریشر رہے گا اور وہ کامیاب ہو جائے گا. کراچی سے 380 کلومیٹر کے فاصلے پہ یہ ذخیرہ موجود ہے. اس کے نکلنے سے بجلی کا ہی مسئلہ حل نہیں ہوگا, بلکہ کئی انڈسٹری ہے جو کوئلہ استعمال کرتے ہیں, جیسے کہ سیمنٹ انڈسٹری جس کے لیے کئی ٹن امپورٹ ہوتا ہے سال میں. اس کے لیے ہماری فورن کرنسیز استعمال ہوتے ہیں, ہم امپورٹ کرتے ہیں, تو وہاں پہ بھی ہمیں ملک کو فائدہ ہو سکتا ہے. دوسری ہم بات کریں گے کہ ہمارے لوکل کنزمپشنز, جب بجلی ہماری بہتر ہوگی تو ہماری اکانومی بہتر ہوگی. تھر کول سے مجموعی طور پر 4000 میگا واٹ بجلی پیدا کی جا سکے گی. منصوبے میں سندھ اینگرو کول مائننگ کمپنی کے علاوہ دیگر کمپنیوں کا اشتراک بھی حاصل کیا گیا ہے, جن میں غیر ملکی کمپنیاں بھی شامل ہیں. چائنا مشینری انجینئرنگ کارپوریشن کے ذمے پاور پلانٹ میں نصب کی جانے والی بھاری مشینری کی فراہمی ہے. CMC is the national company only for the EPC contractor and also the investor. This power plant also the CMC, we are together. So here we will do the, for example, this power plant we will do the design, engineering, construction, commissioning, operating, everything. So we will do this job. موجودہ سڑکوں کو نہ صرف اثر نو تعمیر کیا گیا ہے بلکہ سڑکوں کو چوڑا بھی کیا گیا ہے تاکہ کراچی سے بھاری مشینری منصوبے تک پہنچائی جا سکے. اس مقصد کے لیے بنیادی ڈھانچے کی فراہمی اور مواصلات کے لیے حکومت سندھ نے 70 بلین روپے فراہم کیے ہیں. ان منصوبوں میں بدین سے تھر پارکر تک کشادہ شاہراہ تعمیر کی گئی ہے اور دریائے سندھ پر ایک پل کی تعمیر بھی اسی منصوبے کا حصہ ہے. تھر کول کی اراضی میں آنے والے تمام دیہاتوں کو متبادل جگہ فراہم کی گئی ہے اور بڑی رقم کے عوض لوگوں سے زمینیں خریدی گئے ہیں. متبادل جگہ پر مقامی افراد کو خوبصورت اور پرآسائش مکانات بھی تعمیر کر کے دیے جا رہے ہیں تاکہ ان کا معیار زندگی بلند ہو سکے. مقامی آبادی کی فلاح اور بہبود کے لیے دیگر سہولیات بھی بہم پہنچائی جا رہی ہیں. ان سہولیات میں صحت، تعلیم اور پینے کے صاف پانی کی فراہمی شامل ہے. پینے کے صاف پانی کی فراہمی کے لیے RO پلانٹ نصب کیے گئے ہیں جو کہ حکومت سندھ کی جانب سے فراہم کیے گئے ہیں. ایئرپورٹ کی تعمیر بھی اس بڑے منصوبے کی تکمیل کا حصہ ہے اور مختلف دیہاتوں کو ایک دوسرے کے قریب لانے کے لیے رابطہ سڑکیں بھی تعمیر کی گئی ہیں.
کوئلے کے جلنے کی وجہ سے ماحولیاتی آلودگی پھیلنے کے خطرے کے پیش نظر گرین پارک تعمیر کیا جا رہا ہے، جس میں بڑی تعداد میں درخت لگائے جائیں گے۔ ابتدائی طور پر 5000 نئے درخت لگائے گئے ہیں اور موجودہ درختوں کی بھی دیکھ بھال کی جا رہی ہے تاکہ ماحولیاتی آلودگی سے نمٹا جا سکے۔ ہمیں جو یہاں پر مائننگ کا کام کر رہے ہیں، مائننگ میں ہمیں جو مائننگ ایریا میں کئی ایک درخت کاٹنے پڑیں گے، تو ہمارا انوائرمنٹل مینجمنٹ پلان جو ہم نے گورنمنٹ کے ساتھ ایگری کیا ہے، اس میں ہر ایک درخت کے پیچھے ہمیں 5 درخت لگانے ہیں، لیکن ہم نے فیصلہ کیا کہ ایک درخت کے پیچھے ہم 10 درخت لگائیں گے، اور ہر جگہ پہ ادھر ادھر لگانے کے بجائے ہم نے فیصلہ کیا کہ ایک گرین پارک بناتے ہیں، اور گرین پارک میں بنائیں گے تاکہ یہ بھی ایک پروو ہو جائے کہ تھر کے اندر ایک اچھا پارک بن سکتا ہے۔ یہاں پر جو ہم نے لگا رہے ہیں یہ 25-30 ایکڑ کا ٹکڑا ہے، اور اس کو بڑھاتے جائیں گے وقت کے ساتھ ساتھ، کیونکہ زمین ہمارے پاس کافی ہے، اس کو بڑھاتے جائیں گے۔ اور اس میں جو درخت لگا رہے ہیں وہ لوکل یہاں کے جو تھر کے جو درخت جو ہیں، نیم کا درخت ہوا، ٹالی کا درخت ہوا، یا دوسرے فروٹ کے درخت ہم لگا رہے ہیں تاکہ یہاں پہ ایک اچھی گرین ایریا بن جائے، تاکہ لوگوں کے لیے جو ادھر کام کرتے ہیں ان کے لیے بھی اور آس پاس کی آبادی کے لیے بھی ایک اچھی خوبصورت جگہ بن جائے، تاکہ وہ یہاں پر آ کے ریلیکس کر سکیں، خاص طور پر بچوں کے لیے، کیونکہ یہاں پہ بچوں کے لیے کوئی بھی ریکریشنل ایریا اویلیبل نہیں ہے، تو یہ ایک بہت اچھا ریکریشنل ایریا بچوں کے لیے بن جائے گا۔ یہ تمام منصوبے تھر کے لوگوں کی زندگی میں انقلابی تبدیلیاں لا سکتے ہیں، لیکن ضرورت اس امر کی ہے کہ تمام منصوبے بر وقت مکمل کیے جائیں تاکہ ایک طرف تو لوڈ شیڈنگ اور توانائی کے بحران پر قابو پایا جا سکے، تو دوسری جانب مقامی آبادی کا معیار زندگی بھی بلند ہو سکے۔